اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اس دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں کہ یہ جو ہم امہات المومنین کی سیرت پڑھ رہے ہیں، اس کے اللہ تعالیٰ ہمیں مصادق بنائے، اس میں سے اپنے عمل کی جو ہے وہ راہیں ہمیں چننے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو روشنی کے روشن مینار ہیں ان سے جو ہے وہ اپنی زندگیوں کو روشن کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ کل ہم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں جو ہے وہ پڑھا تھا۔ آج پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے وہ ان کے بارے میں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے بارے میں، دونوں کے جو ہے وہ ہم یہاں پہ آج جو ہے ان کا انشاءاللہ تعالیٰ تذکرہ ہوگا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ امت کی یہ مائیں، انہوں نے اپنی ساری زندگیاں جو ہے وہ کس چیز کے لیے وقف کی؟ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے انہوں نے جو ہے وہ ان سب چیزوں کو جو ہے وہ وقف کیا۔ حضرت سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد نکاح میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ کی وفات کے بعد آئیں۔ آپ جانتے ہیں کہ تب تک پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک حضرت خدیجۃ الکبریٰ زندہ رہیں اور تب تک اور کوئی زوج محترمہ ان کے عقد نکاح میں نہیں تھی، اور ان کی وفات کے بعد، جسے کہ عام الحزن، غم کا سال کہا جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے ظاہر بچے جو ہیں وہ چھوٹے تھے ابھی، اور چھوٹی بچیوں میں حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ان کی خبر گیری ایک کٹھن ذمہ داری تھی۔ تو پھر جو ہے وہ ان کے ساتھ ایک صحابیہ نے جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی کہ آپ حضرت خولہ بنت حکیم ہیں، انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے نکاح کا مشورہ دیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، ان سے بات کی، تو آپ نے فرمایا کہ آپ سودا سے رائے معلوم کر لیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو پھر انہوں نے ان کے والد سے بات کی، اور یوں جو ہے وہ یہ صحابیہ جو ہیں وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں۔ جیسے کہ نام سے پتہ چل رہا ہے، سودا بنت زمعہ، ان کے والد کا نام تھا زمعہ، اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو قبیلہ ان کا تھا جو بنی عامر، اور پہلے ان کی شادی جو ہے وہ ہو چکی تھی سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمرو جو تھے، اور ان کا جو ہے وہ ایک سلیم الفطر جو ہے وہ جوڑا تھا، اور حضرت سودا رضی اللہ جو ہے وہ عدی خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کی کنیت جو ہے وہ ام الاسود تھی، اور ان کے والد زمعہ بن قیس سے 7ویں پشت پر آپ رضی اللہ تعالیٰ کا نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا تھا، اور آپ کی والدہ شموس بنت قیس انصار کے خاندان بنو نجار سے تھیں۔ آپ دیکھیں کہ کل بھی ہم نے پڑھا، اور یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ پھر پیچھے پشت میں جا کے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ خاندان ادھر سے جو ہے ان سے مل جاتا تھا۔ تو یہاں پہ بھی انہوں نے اعلان توحید کے فوراً بعد ہی جو ہے وہ ہجرت کی۔ حضرت سیدہ سودا رضی اللہ عنہا اور ان کے شوہر جو پہلے شوہر تھے، جو کہ بعد میں وفات جب پا گئے، تو اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ شادی کی پیارے صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یہ ان کی ہجرت جو ہے وہ جو حبشہ کی ہجرت ہے، کئی سال حبشہ میں گزار کر یہ دونوں میاں بیوی جب مکہ واپس آئے، تو چند دن بعد سکران رضی اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا، اور اسی دوران حضرت خدیجہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو داغ وفات کر دے گئی۔ تو پھر جو حضرت خولہ نے جو ہے وہ پیشکش کی، اور پھر یوں ان کے والد سے بات ہو کے جو ہے وہ جو یہ شادی ہوئی، اور اس میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 12.5 اوقیہ چاندی، 5000 درم جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ حق مہر تھا۔ اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اسلام نے انسان کی جو ہے وہ سوچ کس طرح بدلی۔ یہاں پہ ان کے باپ سے جب انہوں نے بات کی، حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ نے نکاح کی تجویز جب دی، تو انہوں نے کہا کہ بیٹی سے پوچھ لیا جائے۔ اب یہ کون سا معاشرہ ہے؟ اسلامی معاشرہ ہے، جو کہ کچھ عرصہ ہی ہوا ہے اسلام قبول کیا ہے، اور اس سے یہ پہلے معاشرہ ایسا تھا کہ دور جاہلیت میں لڑکیاں زندہ گاڑ دی جاتی تھی۔ تو اسلام نے عورت کو وقار اتنا اونچا دیا،
اور وہ ساری رسمیں جو ہے وہ ختم کی، اور ان کے والد نے اپنی بیٹی سے پوچھنا مناسب سمجھا۔ آج ہمارا معاشرہ دیکھیں دو انتہاؤں پہ چلا گیا ہے۔ ایک طرف تو انتہا یہ ہے کہ شادی اگر اپنی مرضی سے کرتے ہیں تو ان کو گولیاں مار کے قتل کر دیا جاتا ہے قتل غیرت کے نام پہ، اور دوسری انتہا یہ ہے کہ جو ہے وہ والدین کہیں جو ہے وہ پوچھتے ہی نہیں ہیں، اور کہیں جو ہے وہ بچے اس طرح خود سر ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ ماں باپ کو اس میں بالکل انوالو نہیں کیا جاتا، جبکہ یہ اسلام نے جو معاشرہ تشکیل دیا والدین خود کر رہے ہیں، رشتہ والد کے پاس آیا ہے، لیکن وہ اپنی بیٹی کی رضا بھی جاننا چاہتے ہیں۔ طبقات ابن سعد میں اس درج روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سودا رضی اللہ عنہا کے والد اگرچہ خود ذاتی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی عظمت سے آگاہ تھے، لیکن بیٹی پر اپنا حکم بزور نافذ نہیں کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے ان کی سہیلی سے ہی کہا کہ آپ ان سے جو ہے وہ پوچھ لیں، اور اگر وہ اس پر راضی ہیں تو پھر میں اپنی بھی رائے، انہوں نے کہا کہ اس میں اپنی رائے بھی رضامندی بھی انہوں نے جو ہے وہ شامل کی۔ یہاں پہ ان کی عمر بڑی تھی، حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی تھی، 15 برس بڑی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور حضرت سودا بھی بڑی عمر کی تھی۔ اب نکاح ثانی جو پیارے سے ہم نے کیا تو ایک جو ہے وہ خاتون کو، ایک بیوہ خاتون کو جو ہے وہ سہارا مہیا کیا، اور محض عمر کی وجہ سے رد نہیں کیا۔ اب ہمارے معاشرے میں دیکھیں، یہ ساتھ ساتھ آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ ہماری معاشرتی کتنی ہی رسم و رواج ایسے ہیں، رسوم و رواج ایسے ہیں کہ جو اسلام سے ٹکراتے ہیں، اور صرف ہمارے اس خطے میں جو کہ ہم رہے ہیں بڑی دیر ہندوؤں کے ساتھ مکس اپ رہے ہیں، اور یہ تہذیبیں مکس اپ رہی ہیں، تو رواجن جو چیزیں رواج پا گئی ہیں ان کو ہم زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ اب ہمارے یہاں عورت بڑی تھوڑی سی بھی ہو، 2-4 سال بھی بڑی ہو، تو اس کو اتنے تانے ملتے ہیں کہ شوہر کو اس نے قبضے میں کر لیا کیونکہ یہ بڑی عمر کی تھی۔ اور عورت ہر لحاظ سے اچھی ہو، ہر لحاظ سے جو ہے وہ سلیقہ شعر ہو اور سب خوبیاں موجود ہو، لیکن عمر کچھ بڑی ہو تو اس پہ بھی جو ہے وہ باتیں بنائی جاتی ہیں، جبکہ یہاں دیکھ لیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی عمر بھی زیادہ تھی، اور یہاں حضرت سودا رضی اللہ عنہا جو عقد ثانی پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی بھی عمر جو ہے وہ زیادہ تھی۔ اور یہ حضرت سودا رضی اللہ عنہا کی پختہ عمری پیارے نبی کی قسم کے لیے باعث رحمت بنی، کیونکہ انہوں نے خان کی ذمہ داریوں کا بوجھ بھی نبھایا، اور کمال شفقت سے جو ہے وہ بچوں کے ساتھ جو ہے وہ پیش آئی۔ اور کوئی خاتون ہوتی تو وہ اس قدر زیادہ جو ہے وہ شفقت سے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ پیش نہیں آ سکتی تھی۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کا قول ہے کہ میں نے کسی عورت کو جذبہ رقابت سے خالی نہ دیکھا سوائے سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یا انہوں نے اپنی آخری یعنی کہ بڑی عمر کی تھی تو پھر آخری جو عمر کے حصے تھے انہوں نے اپنی باری بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو جو ہے وہ دے دی تھی۔ اور صرف خود یہ اس لیے کہ میں ازواج مطہرات میں ہی شامل رہوں اور پیارے جسم کے عقد میں ہی شامل رہوں، لیکن اپنی باری جو ہے وہ انہوں نے دے دی ان کو۔ اور سخی بہت زیادہ تھی، خوش مزاج، سادہ دل، نرم دل، طبیعت بڑی پر مزاح تھی، اور آپ کو ان کی باتوں پر مسکراہٹ آ جاتی، مزاح میں حیا اور وقار کا خیال رکھا جاتا، اور گھر کا ماحول خوشگوار رکھنے والی عظیم خاتون تھیں، اور سخی بہت زیادہ تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کھجوروں کا ایک بورا حضرت سودا رضی اللہ عنہا کی خدمت میں بھیجا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ اس میں کیا ہے؟ جواب ملا درم ہے، تو فرمایا کھجوروں کے تھیلے میں درم بھیجے جاتے ہیں، اور تمام درم غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیے۔ اس وصف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سب سے زیادہ ممتاز تھیں، اور یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ہی ازواج مطہرات دنیا کی محبت اور مال کی ہوس سے کوسوں دور تھیں، اور جو ان کا سادہ طرز زندگی تھا اس میں انہوں نے اپنی گزر بسر کی، اور بڑے اچھے اور مثالی ماحول کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ گزر بسر کی، لیکن اس میں وہ بہت زیادہ آگے تھیں، یعنی کہ سارے کے سارے انہوں نے تقسیم کر دیے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، حضرت سودا رضی اللہ عنہا کے پاکیزہ اخلاق سے متاثر ہوتے ہوئے کہتی ہیں کہ سوائے سودا رضی اللہ عنہا کے کسی عورت کو دیکھ کر میرے دل میں یہ خواہش پیدا نہیں ہوئی کہ ان کے جسم میں میری روح ہوتی۔ اتنے زیادہ جو ہے وہ
اچھے الفاظ ایک اپنی سوتن کے لیے کہ ان کا رویہ، ان کا اخلاق، ان کا کردار جو ہے وہ کس قدر زیادہ تھا۔ تو ان الفاظ سے ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ خود کتنی اعلیٰ ظرف تھیں اور حضرت سودا بھی کتنی اعلیٰ ظرف تھیں، اور اس میں بہت بڑا ایک کردار جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ اپنی بیویوں میں کوئی کم عمر تھی، کوئی زیادہ عمر کی تھی، تو ان کے جذبات کا بھی خیال رکھا، ان کے ضروریات کا بھی خیال رکھا، اور ان کے ساتھ اچھے عمدہ انداز میں جو ہے وہ زندگی بسر کی، اور ایک دوسرے کو ان کو جو ہے وہ کچھ کہنے نہیں دیا۔ اگر کسی نے کوئی لفظ کہا تو پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جو ہے وہ وہاں فوراً اصلاح فرما دی۔ ایک مرتبہ ایک زوجہ مطہرہ نے ایک بات کہی، ایک جملہ کہا، تو دوسری زوجہ کے بارے میں تو پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا کہ اگر آپ کی یہ بات سمندر میں ملا دی جائے تو پانی گدلا ہو جائے، یعنی کہ فوراً جو ہے وہ اس چیز کو۔ اور پھر ابن سعد کا بیان ہے کہ جو ہے وہ آپ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ بزلہ سنج تھیں۔ ایک بار آپ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے گزشتہ شب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکوع کیا، نماز کی طوالت کے باعث مجھے ڈر ہوا کہ میری ناک سے خون ہی نہ ٹپکنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر مسکرا دیے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے اتنی لمبی نماز پڑھی یا میں نے بھی اتنی پیچھے لمبی پڑھی، میں تھک گئی، یا آپ نے ایسے کیوں کیا، یا ایسے نہیں، ایسے کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے بڑے مزاح کے انداز میں جو ہے وہ بات بتا بھی دی اور اپنی بات جو ہے وہ پہنچا بھی دی۔ تہجد گزار، عبادت گزار زاہدہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ دینی شعور، پاکیزہ گفتگو اور سادگی جو ہے وہ ان کی شخصیت کا حصہ تھی۔ زبان پر ذکر الہی اور دل میں تقویٰ تھا، اور دنیا کی زیب و زینت سے جو ہے وہ بے نیاز تھیں، اور تابعہ داری بے انتہا تھی ان کے اندر۔ حالانکہ عمر میں بڑی تھی پیارے صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن انہوں نے کبھی اس چیز کا روب نہیں جمایا، بلکہ تابعہ داری ایسے کی کہ جیسے جو ہے وہ ایک شوہر کا حق ہوتا ہے۔ ان حجۃ الوداع کے موقع پر جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات سے فرما دیا کہ اس حج کے بعد اپنے گھروں میں بیٹھنا، حضرت ابو ہریرہ اس طرح فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تمام ازواج مطہرات حج کیا کرتی تھی، مگر سیدہ سودا رضی اللہ اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج نہیں کرتی تھی، اور کہا کرتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سفر حج کے لیے ہمیں کوئی جانور حرکت نہ دے، یعنی کہ انہیں سفر نہ کرنا پڑے اور انہیں جو ہے وہ جانا نہ پڑے۔ اور آپ دونوں امہات المومنین پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد تمام عمر گھر سے نہیں نکلی۔ حضرت سودا رضی اللہ فرماتی ہیں کہ میں حج اور عمرہ دونوں کر چکی، اب خدا کے حکم کے مطابق گھر سے نہیں نکلوں گی۔ اب یہاں میرے اور آپ کے لیے سوچنے کی کتنی اہم بات ہے کہ، اور یہ امت کے لیے، میرے اور آپ کے لیے رہنمائی ہے ہماری ماں کے کردار کے اندر، کہ ان کے عمل میں کس قدر حساسیت ہے، کہ جہاں جو ہے وہ اسلام کی تعلیمات منع کری ہیں یا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا ہے وہاں سے وہ پیچھے ہٹ گئی ہیں۔ ہمیں بھی تو دین کہتا نا کہ بازار ناپسندیدہ جگہ ہے، ہم کتنا بازاروں سے پیچھے ہٹتے ہیں، کتنا صرف ضرورت کے تحت جاتے ہیں، کتنا ونڈو شاپنگ کے لیے جاتے ہیں، کتنا اپنا ٹائم وہاں ویسٹ کرتے ہیں، یہ مجھے اور آپ کو بھی دیکھنا ہے۔ جہاں حد لگا دی کہ یہ نہیں دین اسلام کہتا کہ آپ جو ہے وہ گھر میں جو ہے وہ قید ہو کے بیٹھ جاؤ، لیکن وہ بلا ضرورت جو ہے وہ باہر نکلنے کو اور اسراف کو ناپسند کرتا ہے، اور بازار حدیث مبارکہ میں آتا ہے سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ قرار دی گئی ہے۔ تو کیونکہ جو ہے وہ وہاں پہ بہت زیادہ خرابیاں پیش آتی ہیں اس وجہ سے، لیکن ضرورت کے تحت جایا جا سکتا ہے، ضرورت کے تحت آپ اپنی چیز لیں، جائیں اپنی چیز لیں اور واپس آ جائیں، اپنے وقت کو اور اپنے پیسے کو جو ہے وہ ضائع نہ کیا جائے، تاکہ شوہروں کے اوپر جو ہے وہ غیر ضروری بوجھ نہ پڑے اور وہ ناجائز کمائی کمانے پر مجبور نہ ہو جائیں۔ اب یہاں پہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پردے کی آیات جب نازل نہیں ہوئی تھی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ پیارے وسلم سے کہتے تھے، ان کی خواہش تھی کہ خواتین کو باپردہ ہونا چاہیے، آپ وسلم کو تحریک دلاتے تھے کہ خواتین کو پردے کا حکم دے، لیکن آپ وسلم حکمت کے تحت خاموش رہتے تھے، کیونکہ پیارے وسلم اللہ کے حکم کے منتظر تھے کہ اللہ تعالیٰ اس بارے میں کیا حکم دیتے ہیں۔ کیوں آپ جانتے ہیں نا کہ عرب میں رواج تھا کہ یوں دوپٹہ جو ہے وہ کمر سے باندھ دیا جاتا تھا پٹکا سا، اور باقی ایسے یوں نہیں لیا جاتا تھا جیسے سر پہ یا آگے
سینے پہ، اس طرح سے نہیں ہوتا تھا۔ تو ایک مرتبہ رات کے وقت حضرت سودا رضی اللہ عنہا قضائے حاجت کے لیے باہر نکلی، چونکہ آپ بلند و بالا تھی اور فربا اندام تھی، تھوڑے بھاری جسم کی تھی، تو حضرت عمر فاروق رضا جو رستے سے گزر رہے تھے، انہوں نے انہیں دیکھ کر کہا سودا ہم نے آپ کو پہچان لیا۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہا کو یہ بات بہت ناگوار گزری، انہوں نے واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی، اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ پردے کی آیات نازل ہوئی، اور جب پردے کی آیات نازل ہوئی تو آپ دیکھیں کہ عرب کا وہ معاشرہ جہاں دوپٹہ لینے کا رواج ہی نہیں تھا، انہوں نے پردے کی احکامات کی پاسداری امہات المومنین نے بھی اور صحابیات نے بھی یوں کی کہ جس کے پاس گھر میں کوئی چادر لینے کے لیے نہیں تھی، انہوں نے بستروں کی چادر اٹھا کے اپنے اوپر لے کے اپنے آپ کو ڈھانپ لیا، اور پھر اس کے بعد مدینہ کی گلی میں کوئی عورت بے پردہ کبھی نہیں دیکھی گئی۔ یہ جو سر پہ دوپٹہ لینا، چادر لینا، حجاب لینا، یہ چند گز کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ اصل میں اسلام کا نظام عفت اور عصمت ہے۔ ایک مسلمان عورت جب باپردہ گھر سے نکلتی ہے تو اس کے چھپے ہوئے سراپے میں ایک پیغام ہوتا ہے کہ مجھ پر کوئی غلط نظر نہ ڈالے، میں ایک باحیا مسلمان عورت ہوں۔ اور آج ہم اپنے مسلم معاشرے کی طرف نظر کریں، اور سب سے پہلے معاشرے کی طرف کیا، سب سے پہلے تو اپنے گریبان میں جھانکنا ہے، سب سے پہلے اپنے اوپر نظر کریں، اپنے گھر کے اوپر، اپنے ارد گرد کے، اور پھر ہمیں دیکھیں کہ ہم کتنا اسلام کے مطابق جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا ماحول جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ خوشگوار ہوتا تھا، یہ نہیں ہوتا تھا کہ کوئی روکھا سوکھا پھیکا سا یا کوئی سخت یا تلخ یا کچھ اس طرح کا نہیں۔ اتنے بڑے مشن کے اوپر بیٹھے ہیں، اتنے بڑے اہم ذمہ داریوں پہ بیٹھے ہیں، لیکن ہنسی مذاق بھی ہو رہا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا دوستانہ ماحول تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حزیرہ، ایک ڈش کا نام ہے جو گوشت کو پانی میں خوب گلا کر تو اس میں آٹا یا جو ملا دیتے ہیں جو ساتھ ہی پک جاتا ہے، یہ تیار کیا، تو حضرت سودا بھی موجود تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، میں نے سودا سے کہا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کھاؤ، تو انہوں نے انکار کر دیا، 2 بار کہا، 3 بار کہا تو انہوں نے نہیں کھایا، تو انہوں نے کہا میں اگر تم نے نہ کھایا تو میں تمہارے چہرے پہ مل دوں گی، تو حضرت سودا رضی اللہ عنہ نے پھر بھی نہ کھایا، ظاہر ان کا نہیں جی چاہ رہا ہوگا، تو حضرت عائشہ صدیقہ نے اٹھ کر وہ ان کے ہاتھ ایسے لے کے تو ان کے چہرے پہ لیپ کر دیا نا، تو اس بے تکلفی پر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوب ہنسے۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم بھی ان سے فرمایا کہ تم بھی ان کے چہرے پہ مل دو تاکہ حساب برابر ہو جائے، اور انہوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ذریعہ طبع بھی تھے، اپنی ازواج مطہرات کی اس بے تکلفی سے محظوظ ہوتے رہے، یعنی کہ ایک خوشگوار ماحول تھا اپنے گھر کے اندر، اور زندگی بے کیف نہیں تھی۔ اور پھر حضرت سودا رضی اللہ عنہ عمر میں حضرت عائشہ صدیقہ سے 38 برس جو ہے وہ بڑی تھی، اور اس کے باوجود نہ آپ نے حضرت عائشہ کو ٹوکا کہ ان کے آپ سے بڑی ہیں، ان کا وقار کا خیال کرے، نہ حضرت سودا نے پیارے سے شکایت کی کہ انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا کیا ہے، بلکہ ایک ہنسی مذاق کے ماحول کو، اس بات کو اسی لائٹ وے میں جو ہے وہ لیا گیا، اور اس کا جو ہے وہ اس طرح سے برا نہیں منایا گیا۔ پھر رقت قلبی بہت زیادہ تھی، نرم دل بہت زیادہ تھی۔ غزوہ بدر میں کافروں کے 70 قیدیوں میں سیدہ سودا کے پہلے خامد سکران بن عمرو کا بھائی سہیل بن عمرو بھی شامل تھا، تو ان کے جب دونوں ہاتھ بندے دیکھے تو سیدہ سودا رضی اللہ عنہا نے فرمایا، بے اختیار بول اٹھی کہ اس ذلت میری زندگی سے تو تمہیں عزت کی موت مر جانا چاہیے تھا، تمہیں گرفتاری دیتے ہوئے شرم نہ آئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود تھے، یہ گفتگو سن رہے تھے۔ فرمایا، سودا تم اسے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اکسا رہی ہو؟ انہوں نے فوراً معذرت کر لی اور کہا، یا رسول اللہ، بے سختہ میرے منہ سے نکل گیا۔ اب پیارے سسم کو پتہ چل گیا کہ ظاہر ہے وہ سب کے رشتہ دار ہی تھے نا جو قیدی بن کے آئے بدر میں، آپس میں جب ہوئے تو وہ ان کو آیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان کا جواب سن کے تو مسکرا دیا، انہیں پتہ چل گیا کہ یہ ایک فطری اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور پھر پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن سلوک کا حکم دیا کہ قیدیوں کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک سے ہی متاثر ہو کے سہیل بن عمرو نے جو ہے وہ بعد میں اسلام قبول کر لیا۔ تو یہاں ہم سے جو ہے وہ پتہ چلتا ہے
کہ جو ہے وہ کس قدر احسن انداز کے ساتھ جو ہے وہ گھریلو زندگی گزاری گئی، اور کیسے پیارے سسم ان کی فیلنگز تک کا خیال رکھتے تھے امہات المومنین کی۔ اور پھر یہاں پہ حضرت سیدہ سودا رضی اللہ عنہا سے 5 حدیث مروی ہیں، جن میں سے ایک صحیح بخاری میں موجود ہے، اور حضرت سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ حضرت سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت سودا رضی اللہ عنہ کا ایک فرزند تھا، اور جس کا نام عبد الرحمن جو ہے وہ مذکور ہے، اور فارس میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد میں ہونے والی جنگ میں شرکت کی، اور شہادت کا شرف جو ہے وہ ان کو حاصل ہوا۔ اور پھر حضرت عمر فاروق کے دور میں مدینہ منورہ میں ان کی وفات ہوئی، حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، سودا رضی اللہ عنہ کی، اور پیارے سسم سے آپ کی رفاقت جو ہے وہ 14 سال رہی، اور وفات کے وقت آپ کی عمر جو ہے وہ 72 سال تھی، 72 ایئرس، اور امت کی بیٹیوں کے لیے صبر اور اصرار اور وقار کا جو ہے وہ نمونہ تھی۔ اور امہات المومنین کے اسوہ مبارک سے ہمیں ہیرے چننے کا موقع مل رہا ہے، چن لیجئے، یہ ہماری دنیا بھی جو ہے وہ سنواریں گے اور ہماری آخرت بھی سنواریں گے۔ ان کے اسوہ میں سے ہمارے لیے عمل کے لیے راہ جو نکلتی ہے کہ بیوگی کے بعد دین پر استقامت، گھر میں خوش اخلاقی اور ہوش مزاجی کی اہمیت، ازدواجی زندگی میں احسار اور قربانی، دین کو زندگی کا مرکز بنانا، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دین کے لیے جینا اور دین کے لیے ساری مشکلات سہنا اور اسی کے اوپر جو ہے وہ قربان ہو جانا۔ تو اس اسوہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے۔ اور اب آگے جو ہے وہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، ان کا جو ہے وہ کردار ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ یہ لیکچر جو ہے وہ صحیح احادیث اور جو ہے وہ مستند جو ہے وہ باتوں کے اوپر مشتمل ہے۔ یہ ہم خود سے اس میں کچھ نہیں ایڈ کر رہے کہ کوئی کہانی بنا کے یا سٹوری بنا کے سنائے، بلکہ یہ احادیث کے اندر جو واقعات مذکور ہیں امہات المومنین سے، اسی کے جو ہے حوالے سے ہم یہ بات کر رہے ہیں۔ تو حضرت جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ یہ آسمان فضائل کا روشن چاند ہے۔ ان کی حیات مبارکہ کے جس پہلو پر بھی نظر ڈالے وہ نور علی نور نظر آتا ہے۔ اس قدر ذہین ہے کہ چھوٹی عمر میں پیارے سسم کے عقد میں آئی ہیں، اور علم و فضل کے کمال پر پہنچی، اور بڑے بڑے اصحاب پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جب کسی مسئلے میں کسی ٹھیک رائے پر نہ پہنچتے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ کے پاس جاتے، حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی الجھی گتھیوں کو سلجھانے کے لیے اکثر جو ہے وہ ان کے پاس جایا کرتے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ان کی علمی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ ان کا نام عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا مکمل ہمیں جو ہے وہ پتہ چلتا ہے، اور کنیت ام عبداللہ تھی، لقب ان کا صدیقہ بھی تھا، حبیبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھا، مہاجرہ بھی تھا۔ آپ پہلے بھی بات ہوئی کہ عرب میں جو ہے وہ رواج تھا، اور ان کو سابقہ الاسلام، قبول اسلام کرنے میں پہل کرنے والی، یعنی کہ ابھی چھوٹی ایج تھی نا، فوراً ہی جب حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو ان کی پوری فیملی نے بھی جو ہے وہ قبول کیا۔ پھر المہاجرہ کہلائیں کیونکہ انہوں نے ہجرت بھی کی۔ پھر وہ جو ہے ام المومنین کا لقب تو سب امہات کے لیے، ازواج کے لیے ہے ہی، اور حمیرہ بھی ان کا لقب ہے جس کا مطلب ہے گوری رنگت والی، اور ان کو الحنیفہ بھی کہا جاتا ہے، ہر طرف سے یکسو، کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ میں نے جب آنکھ کھول لیا تو میں نے جب اپنے والدین کو پہچانا ہے تو میں نے ان کو مسلمان ہی پایا ہے۔ اور پھر المؤمنہ المبرہ، تہمت سے بری، یہ بھی ان کا لقب ہے، اور حبیبہ رسول اللہ پیارے وسلم کی محبوب محبوبہ یہ تو ہم پہلے پڑھ چکے۔ اور پھر جو ہے وہ ان کے القاب میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ الغازیہ ہے، اور علم الناس ہیں، خطیبات النساء ہیں، عورتوں میں بڑی خطیبہ ہیں، محسنات و معلمات امہ، یہ بھی ان کا جو ہے وہ تعارف ہے کہ محسن ہے امت کی، پیارے سسم کی امت کی محسن ہے، اور محسن معلمہ بھی ہیں، کیونکہ علم دین کا ایک بڑا حصہ امت تک پہنچانے کی بنا پر ان کو معلمات الامہ کا جو ہے وہ لقب خاص ملا ہے۔ اور پھر علم و اجتہاد میں جو ہے وہ مردوں سے بھی ممتاز نظر آتی ہیں۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے اندر
علم حاصل کرنے میں مرد و عورت کی کوئی تخصیص نہیں ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے قبر تک. اور یہ بھی آتا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر جو ہے وہ فرض ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم کے ساتھ ان کا نام جو ہے وہ لیا جاتا ہے کہ جتنا علم ان لوگوں کے پاس تھا اور اس سے جو ہے وہ اتنا ہی جو ہے وہ اور اس سے کہیں زیادہ جو ہے وہ ان کے پاس تھا. اور پھر نکاح کے مکہ میں ہی جو ہے وہ 690 میں نکاح ہوا اور رخصت مدینہ میں 1 ہجری میں ہوئی. کہیں پہ 9 سال عمر آتی ہے، کہیں اس سے جو ہے وہ زیادہ آتی ہے. اور ازدواجی زندگی کا دورانیہ جو ہے وہ 9 سال رہا. اور ازدواجی زندگی میں پیارے وسلم کی قربت اور محبت کی علامت تھی. اور خصائص و امتیازات میں ہم دیکھتے ہیں قرآن و حدیث کی فقیہہ کہلاتی ہیں. اور قرآن پاک میں جو نازل ہوا ان کے سامنے سارے کا سارا ان کی رفاقت کا جتنا بھی حصہ اس میں رہا، ان کو آیات جو ہے وہ بچپن ہی سے جو کبھی کھیلتے ہوئے بھی سنتی تھی نا، تو وہ بھی ان کو جو ہے وہ یاد ہو جاتی تھی. اور ایک آیت کے بارے میں آتی ہیں، صدیقہ فرماتی ہیں خود ہی کہ یہ آیت جب اتری قیامت کا روز ان کے وعدے کا دن ہے، وہ گھڑی نہایت سخت اور تلخ ہوگی. تو وہ کہتی ہے میں اس وقت کھیل رہی تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب تلاوت اس کی تو انہوں نے سنی، تو وہ کہتی ہے میں اس وقت کھیل رہی تھی، لیکن انہوں نے اس وقت سنی تو ان کو جو ہے وہ یاد ہو گئی. پھر جو ہے ابو یونس رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ کے غلام تھے، کتابت کے فن سے واقف تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ان کے ہاتھ سے اپنے لیے قرآن لکھوایا، یعنی قرآن کو ذاتی طور پر محفوظ کرنا انہوں نے اپنی ذمہ داری سمجھی. اور ان کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عادت تھی کہ جس آیت کریمہ کا مطلب خود سمجھ میں نہ آتا تو پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ دریافت کر لیتی تھی. یہ سوال کرنے کی وجہ سے بہت ساری احادیث ان کو ان کے پاس تھی، ان کو یاد تھی. 2210 جو ہے وہ احادیث کی وہ راویہ ہے. سب سے زیادہ احادیث عورتوں میں جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ یاد ہیں، اور ان کو دین کے معاملے میں سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے. اور پیارے وسلم کی زندگی کے نجی پہلوؤں کی جو ہے وہ امین ہے. ان کی خان کی زندگی ان کے ذریعے ہم تک جو ہے وہ پہنچی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سورہ بقرہ اور سورہ نساء جب اتری تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی. کس قدر رشک آتا ہے نا پڑھتے ہوئے یہ کہ کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ عزت اور اکرام بخشا، اور کتنی ان کی فضیلت ہے، ان کے فضائل ہیں کہ انہیں جو ہے وہ قرآن ان کے سامنے نازل ہوا، ان آیات کی وہ گواہ ہیں. وہ فرماتی ہیں کہ پیارے وسلم تہجد کی نماز میں قرآن مجید کی بڑی بڑی صورتیں تلاوت فرماتے تھے، اور اکثر نمازوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے موجود ہوتی. حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ پیارے وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو بولی کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ آپ وسلم کا اخلاق سرتا پاک قرآن تھا. اور پھر رات کا طریقہ جو ہے وہ کسی نے پوچھا کہ پیارے وسلم کی رات کا عبادت کا طریقہ کیا تھا، تو فرمایا کیا تم نے سورہ مزمل نہیں پڑھی؟ یعنی کہ اس سے فوراً جو ہے وہ بتا دیتی تھی، قرآن کی آیت سے فوراً جو ہے وہ پتہ چل جاتا تھا. اور پھر جو ہے وہ اسی طرح بہت سارے واقعات ہیں اس حوالے سے، علمی مقام جس سے ان کا پتہ چلتا ہے اور اس کے اثرات جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو غیر معمولی ذہانت اور فراست سے جو ہے وہ نوازا تھا، اور علم کی جستجو کرتی تھی، علم حاصل کرنے کے مواقع کو تلاش کرتی تھی. قرآن کو سمجھنے کی لگن بہت زیادہ تھی. اتنی کم سنی میں، چھوٹی عمر میں قرآن سے اتنا گہرا لگاؤ، یقیناً اس میں ہمارے لیے بہت زیادہ سبق ہے، میرے لیے اور آپ کے لیے. مجھے اور آپ کو قرآن سے کتنا لگاؤ ہے، ہم کتنا وقت اس کے لیے جو ہے وہ دیتے ہیں. انہوں نے تو اپنی پوری زندگی وقف کر دی نا دین کو سیکھنے اور پھر آگے سکھانے کے لیے. اور ان کی حضرت عائشہ صدیقہ کے اسوہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امت کی ترجیحات کیا ہونی چاہیے. انہوں نے اپنی ترجیحات سے سکھایا، اور اپنے وقت کا کتنا حصہ میں اور آپ قرآن کا علم حاصل کرنے، علوم شریعہ حاصل کرنے کے لیے وقف کرتے ہیں. رمضان میں ہماری دوڑ لگی ہوتی ہے نا کہ ہم نے قرآن مکمل کرنا ہے. اپنے ذاتی قرآن جو پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی مکمل کر رہے ہوتے ہیں، جو ہم دورہ قرآن میں قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو ایک ماہ میں ہمارے کتنے قرآن مکمل ہو جاتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیے کہ رمضان کے مہینے کے بعد ہم نے ایک ماہ میں کون سا کتنا قرآن پڑھا؟ کیا ہمارے قرآن مکمل ہوئے؟
اس کا جواب آپ نے اپنے آپ سے لینا ہے اور اگر ہو سکے تو گروپ میں بھی دینا ہے تاکہ دوسروں کے لیے بھی جو ہے وہ رہنمائی ہو سکے. اور اگر اپنے آپ کو لگے کہ میرا جواب ناکافی ہے تو پھر آج کے بعد میں کیا نیت ارادہ کرتی ہوں کہ کیا میں زیادہ وقت اپنے قرآن کو دوں گی، علوم شریعہ سیکھنے کے لیے، قرآن کا علم سیکھنے کے لیے کیا میں وقت دوں گی، کیا میں وقت نکالوں گی اور کتنا. جتنا ہم اسپیسیفک کر کے کسی چیز کو نوٹ کر لیتے ہیں، اپنے گول کو، اپنے مقصد کو ہائی لائٹ کر لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں، نصب العین بنا لیتے ہیں، آنکھوں کے سامنے گاڑ لیتے ہیں، اتنا ہی وہ پورا ہو جاتا ہے. اور جتنی ہم صرف خواہش کرتے رہتے ہیں، آرزو کرتے رہتے ہیں، اتنی ہی وہ پوری نہیں ہوتی. اب میری ہی کتنی بھی خواہشیں ہیں، آپ کی بھی کتنی خواہشیں ہیں کہ ہم جو ہے وہ اتنا قرآن پڑھیں، ہم اتنا سیرت کو پڑھیں، ہم اتنا سیکھ لیں، ہم اتنا کر لیں، لیکن اگر اس کے لیے تگودو نہیں کریں گے، محنت نہیں کریں گے، تو اس کو ترجیحات میں شامل نہیں کریں گے تو ہم اس مقام پہ کبھی بھی نہیں پہنچ سکیں گے. حضرت عائشہ صدیقہ جو ہے وہ قرآن کے احکام کی عملی تفسیر تھی اور خواتین کی تعلیم و تربیت میں ایک نمایاں جو ہے وہ مثال ہے. فقہ، طب، ادب، تاریخ، شعر، ہر ایک سے ان کو شغف تھا، فہم و فراست میں بلند مرتبہ تھی اور صحابہ کرام ان سے مسائل پوچھتے تھے. آج میری اور آپ کے لیے ہمارے اس ماہ کے اسوہ میں کیا پیغام ہے، یہ آپ نے ساتھ ساتھ نوٹ کرنا ہے اور پھر آپ نے جو ہے وہ شیئر کرنا ہے. پھر علم حدیث کا موضوع پیارے وسلم کی ذات مبارکہ ہے. جو پیارے وسلم کے زیادہ قریب رہا ہوگا اور جتنا دیر زیادہ رہا ہوگا اس نے زیادہ جو ہے وہ اس سے فیض حاصل کیا ہوگا. تو حضرت عائشہ چونکہ نوجوان تھی، ینگ تھی اور ان کی دماغی صلاحیتیں بے مثال تھیں اور آخری عمر کے آخری حصے تک انہوں نے پیارے وسلم کے ساتھ وقت گزارا، تو اس لیے ان کی جو روایات ہیں، احادیث ہیں اور پیارے وسلم کا جو طریقہ وہ ان کے پاس سب سے زیادہ ہے. کہتے ہیں کہ کثرت روایات میں حضرت عائشہ صدیقہ کا 6واں نمبر ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت جابر، حضرت انس، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، ہم ان سے زیادہ احادیث جو ہیں وہ انہوں نے سب سے زیادہ جو ہے وہ بیان کی ہیں اور خواتین میں حضرت عائشہ کی سب سے زیادہ ہیں. اور پھر جو ہے وہ ایک پردہ نشین خاتون تھی. ظاہر ہے وہ پردے کے پیچھے سے بھی جو ہے وہ صحابہ کرام آتے تھے، وہ ان کو جو ہے وہ پڑھایا کرتی تھی اور بتایا کرتی تھی اور تابعین تک نے ان سے جو ہے وہ فیض اٹھایا ہے. اور پھر یہاں پہ انہیں جو ہے وہ پتہ چل گیا کہ ان کے اندر کیا صلاحیت ہے. انہوں نے بچپن میں سنی ہوئی جو ہے وہ قرآن کی آیات جو تھی وہ بھی ان کو حفظ تھی اور یاد تھی اور اللہ تعالیٰ نے حافظہ بہت اچھا دیا تھا، تو ایک ایک لفظ اور ایک ایک چیز ان کو جو ہے وہ حفظ تھی اور یاد تھی، بالکل ان کے بالکل ذہن میں تازہ تھی. اور ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ لوگوں نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مرتبہ عمرہ کیا، تو جواب دیا 4 مرتبہ، 1 مرتبہ رجب میں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے جب سنا تو فرمایا ابو عبد الرحمن پر اللہ رحم فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمرہ ایسا نہیں کیا جس میں میں موجود نہ ہوں. رجب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمرہ نہیں فرمایا. یعنی کہ انہیں لگا کہ ان کو تھوڑا سا مغالطہ لگا ہے رجب میں عمرے کا، تو فوراً بتا دیا کہ نہیں میں ساتھ تھی ہر عمرے میں. یعنی کہ انہیں یہ اپنی ذمہ داری لگی کہ جو ہے وہ امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات جو ہے وہ ٹھیک تک پہنچ جائے، اور انہوں نے اپنی ذمہ داری کو فوراً جو ہے وہ تنقید کی اور فوراً بتایا کہ نہیں یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے. اب انہیں اپنی صلاحیتوں کو ادراک تھا، انہوں نے ان صلاحیتوں کو اس راستے میں لگایا. کیا مجھے اور آپ کو اپنی صلاحیتوں کا ادراک ہے؟ یہ کوسچن مارک ہے میرے اور آپ کے لیے. اس کا جواب آپ سب نے خود سے لینا ہے، اس کا جواب نوٹ کرنا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے. یہ ہمیں یہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اسوہ سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو پھر دین کی خدمت کے لیے لگایا. جب آپ سوال اپنے آپ سے کریں گی نا اور میں اپنے آپ سے کروں گی کہ میرے اندر کیا صلاحیت ہے، تو یہاں پہ بڑا بیلنس ہم نے اپنے آپ کو رکھنا ہے. نہ تو ہم نے کثر نفسی سے کام لے کے کہنا نہیں مجھے تو آتا ہی کچھ نہیں، میں تو جانتی کچھ نہیں ہوں، میں تو کر نہیں سکتی، میں تو بہت گناہگار ہوں، میں تو یہ ہوں، میں تو وہ ہوں. نہ ہم نے یہ کہنا ہے اور نہ ہم نے اوپر کی طرف جانا ہے، نہ احساس برتری میں نہ احساس کمتری میں. اپنے آپ کو نہ انڈر ایسٹیمیٹ کرنا ہے اور نہ اپنی جو صلاحیت نہیں ہے وہ بیان کرنی ہے. دونوں کے درمیان بالکل بیلنس، اس کے اوپر سوچنا سب نے ہے.
اور سوچ کے بتانا ہے کہ آپ کے اندر کیا صلاحیت ہے اور آپ کیا دین کا کام جو ہے وہ کر سکتی ہیں اور آپ اپنا کتنا وقت لگا سکتی ہیں، اور اس کو پھر آپ نے شیئر کرنا ہے۔ گروپ میں کرنا چاہیں گروپ میں کر لیں، ان باکس کرنا چاہیں ان باکس کر لیں۔ تو ہم اپنی صلاحیتوں کا ادراک کریں اور اس کو دین کی خدمت کے لیے لگائیں، جیسے کہ ہماری ماں نے کیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ اور پھر جو ہے وہ ہر طرح کی رہنمائی انہوں نے فرمائی۔ جب کہیں کسی بات میں تھوڑا سا شک شبہ ہو جاتا یا بات کلیئر نہ ہوتی تو صحابہ کرام جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس جو ہے وہ تشریف لے آتے، اور حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی ہیں، تابعی آپ جانتے ہیں نا، ان کو کہتے ہیں کہ جنہوں نے صحابہ کرام کا دور پایا اور ان سے فیض اٹھایا ایمان کی حالت میں، اور وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے انہوں نے جو ہے وہ علم حاصل کیا تھا۔ وہ فرماتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا قرآن سے مسئلہ نکالنے میں سب سے بڑی عالمہ تھیں، یعنی کہ اس میں سے فوراً بات کی تہ تک پہنچ جانا اور پھر علت پہ بھی نظر رکھنا۔ ایک صحابیہ تھی، ان کا نام فاطمہ تھا، ان کو ان کے شوہر نے طلاق دے دی تھی، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تھی کہ شوہر کے گھر سے دوسرے گھر میں چلی جائیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس اجازت کو حکم سمجھ بیٹھی تھی، اس پر ایک فتویٰ بھی دے دیا۔ حضرت عائشہ نے سنا تو فرمایا فاطمہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے یہ فاطمہ وہ فاطمہ نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا جو ہے وہ نہیں ہے، یہ ایک اور فاطمہ ہے جن کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کے شوہر کے گھر سے دوسرے گھر جانے کی اجازت اس لیے دی تھی کہ ان کے شوہر کا گھر محفوظ نہیں تھا، خطرے کے مقام پر تھا، ورنہ عورت کے لیے تو یہی ہے نا کہ طلاق ملے تو عورت شوہر کے گھر میں ہی عدت جو ہے وہ گزارے۔ تو انہوں نے فوراً اصلاح کر دی کہ وہ یہاں سے غلط نتیجہ اخذ نہ کرنے اور آگے امت میں وہ غلط چیز نہ چلی جائے، اس قدر زیادہ جو ہے وہ، اور انہیں اس چیز کی فکر تھی۔ اسی طرح پیارے سے نے آخری عمر میں کچھ نمازیں بیٹھ کر پڑھی، اس کی وجہ سے عائشہ بیان کرتی ہیں کہ آخری عمر میں کمزوری کی وجہ سے بیٹھ کے نمازیں پڑھی۔ اگر یہ نہ بتاتی، نہ وضاحت کرتی تو لوگ کھڑے ہونے کے باوجود بیٹھ کے نمازیں پڑھنے لگ پڑتے کہ یہ تو پیارے سے کی سنت ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا، اور وہ انہوں نے اس بات کو بھی جو ہے وہ کلیئر کر دیا۔ ہر بات کو انہوں نے جو ہے وہ فوراً جو ہے وہ سمجھا دیا کہ یہ ایسے نہیں ایسے، اور روایات کی صحت پر ان کی حساسیت جو ہے وہ بہت زیادہ تھی، اس کی فوراً جو ہے وہ درستگی کر دیتی تھی۔ پھر اجتہاد کا دروازہ کیسے کھلا امت کے اوپر؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ان بصیرت افروز وضاحتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ راستہ جو ہے وہ کس طرح عمل میں آیا، اور یہاں پہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان کے نزدیک ان کا کس قدر حضرت عائشہ صدیقہ کا مقام تھا اور ان کی وجوہات اس کے پیچھے جو ہے وہ کیا تھی۔ پھر طب میں بھی ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ ماہر تھیں۔ عروہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ کسی کو طب کا ماہر نہیں پایا، جبکہ عرب میں طب کا باقاعدہ رواج نہ تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ایک شخص نے پوچھا آپ شعر کہتی ہیں تو میں نے مانا کہ آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ کی بیٹی ہیں، کہہ سکتی ہیں، لیکن آپ کو طب سے کیسے واقفیت ہوئی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمر میں بیمار رہا کرتے تھے، عرب کے طبیب آیا کرتے تھے اور جو وہ بتاتے تھے میں اس کو یاد کر لیتی تھی، اور مسلمان عورتیں عموماً لڑائیوں میں پیارے وسلم کے ساتھ جاتی تھی، زخمیوں کی مرہم پٹی جو ہے وہ کرتی تھی، اور انہیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنی فطری ذہانت کی وجہ سے کتنے جو ہے وہ حکیموں کے نسخے جو ہے وہ یاد کر لیے اور بعد میں پھر ان کو رفع عامہ کے لیے استعمال کیا، لوگوں تک جو ہے وہ پہنچایا۔ پھر عرب کی حالات جو ہیں، جاہلیت کے رسم و رواج ہیں، قبائل کے حسب نسب کی واقفیت ہے، ان سب کے اندر حضرت بکر صدیق رضی اللہ کو بہت زیادہ مہارت حاصل تھی۔ تو حضرت عائشہ ظاہر ہے ان کی بیٹی تھی، ان کی جو ہے وہ انہوں نے پرورش پائی تھی، تو وہ سارا کچھ ان کو وہاں سے بھی پتہ چلا۔ اور یہ سارا ہمیں کیسے پتہ چلا؟ یہ جاہلیت کی ساری رسوم اور یہ ساری حضرت عائشہ صدیقہ کی زبانی منقول ہے کہ عرب میں شادی کے کتنے طریقے جاری تھے اور طلاق کی کیا صورت ہوتی تھی، شادیوں میں کیا گایا جاتا تھا، ان کے روزے کا دن کون سا ہوتا تھا، قریش حج میں کہاں اترتے تھے، میت کو دیکھ کر کیا کہا جاتا تھا، یہ ساری چیزیں ہمیں، یہ روایات ساری کی ساری ان سے ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ غزوہ بدر کے بہت سارے واقعات انہوں نے بتایا، جنگ احد کی کیفیت بتائی، غزوہ خندق کے حالات
واقعات بتائے، غزوہ بنی قریظہ کی بعض جزیات بتائیں، فتح مکہ میں عورتوں کی بیعت جو ہے وہ ان سے ہمیں پتہ چلی، حجۃ الوداع کے موقع کے ضروری اجزاء جو تھے حج کے وہ بھی ہمیں ان کے ذریعے سے جو ہے وہ پتہ چلے، آپ وسلم کی عبادت، آپ وسلم کی خانگی زندگی، مشاغل، آپ وسلم کے ذاتی اخلاق، معاملات کا نقشہ انہوں نے ہمارے سامنے ایسے کھینچا کہ اسلام کی تصویر میں خوبصورت رنگ بھرے۔ اب پتہ چلتا ہے نا کہ پیارے قسم کی شادیاں جو اللہ تعالیٰ نے کروائیں اور مختلف عمر کی خواتین اور مختلف خصوصیات اور انفرادی جو ہے وہ اعزازات کے ساتھ، تو اس میں کیا کیا حکمتیں تھیں کہ امت تک یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پہنچ جائیں، کیونکہ خواتین ایک بہت بڑا حصہ ہے اور خواتین ہی خواتین تک جو ہے وہ یہ ساری پہنچا سکتی تھیں۔ اور احنف بن قیس ایک جگہ لکھتے ہیں، کسی مخلوق کے منہ کی بات حسن بیان اور متانت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے منہ کی بات سے عمدہ اور بہتر بات میں نے آج تک نہیں سنی۔ اور وہی کے بارے میں جو حدیث بیان کی نا حضرت عائشہ صدیقہ نے، وہ فرماتی ہیں آپ وسلم جو خواب دیکھتے تھے وہ سیدھا صبح کی طرح نمودار ہوتا تھا، آپ وسلم پر جب وحی کی کیفیت طاری ہوتی تو پیشانی ارق آلود ہو جاتی، پیشانی پر موتی ڈھلکتے تھے، یعنی کہ اس قدر زیادہ انہوں نے خوبصورت جو ہے وہ الفاظ استعمال کیے۔ عرب جو ہے وہ ان کی خطابت اور یہ تو سارے ان کے جوہر تھے نا، اور عورتوں میں بھی یہ ساری صلاحیتیں جو ہے وہ موجود تھیں۔ اور پھر جو ہے وہ اس میں ہم آگے دیکھتے ہیں کہ تبری میں آتا ہے کہ عائشہ نے جو ہے وہ تقریر جب کی تو وہ اکثر جو ہے وہ بہت بلند آواز میں ہوتی تھی اور دوسرے لوگوں کے اوپر آواز غالب آ جاتی تھی، گویا کہ وہ ایک صاحب جلال خاتون کی آواز تھی۔ اور جنگ جمل کے تذکرے میں بھی جو تقریریں کی گئی ہیں ان میں جوش بیان اور زور کلام جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور پھر شاعری میں بھی جو ہے وہ مشہور جو ہے وہ شاعرہ تھی، عرب کی مشہور مرثیہ گو شاعرہ جو حضرت خنسہ رضی اللہ عنہا ہے، انہوں نے بھی ان کو جو ہے وہ اپنا کلام سنایا۔ حضرت حسان رضی اللہ بھی اکثر ان کی خدمت میں حاضر ہوتے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان کا کلام سنتی، تعریف کرتی اور مناسب جو ہے وہ مشورے دیتی۔ اور پھر حلقہ درس ان کا اتنا بڑا تھا کہ مدینہ منورہ کی روحانی عظمت اور علمی مرکزیت جو ہے وہ ان کے دم سے قائم تھی، اور ان کی درسگاہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ گوشہ تھا جو حجرہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اور زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کے مسکن کے پاس تھا۔ اور لڑکے، عورتیں اور جن مردوں کا حضرت عائشہ سے پردہ نہ تھا حجرے کے اندر آ کے مجلس میں بیٹھتے، اور جن کا پردہ تھا وہ حجرے کے باہر جو ہے وہ مسجد نبوی میں بیٹھتے، اور پردہ پڑا رہتا دروازے پہ اور وہ پردے کی اوٹ میں بیٹھ جاتی، سوال جواب کرتے، وہ ان کا جواب دیتی، کوئی بحث، کوئی استاد شاگرد کا خاص موضوع، تو وہ سارے کے سارے یہ حلقہ درس جو ہم کہتے ہیں وہ انہوں نے جو ہے وہ قائم کیا ہوا تھا۔ اور پھر جو ان کے لڑکپن میں حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر جو ہوتے تھے، امام نخوی جو ایران کے متفق علیہ امام تھے، ان کے دوسرے ہم عصر لوگوں کو ہمیشہ ان پر رشک آیا کیونکہ انہوں نے وہاں سے ڈائریکٹ جو ہے وہ سیکھا۔ پھر ان کے شاگرد بہت زیادہ تھے جن میں جو ہے وہ عروہ، قاسم، ابو سلمہ، مسروق اور بہت سارے جو ہے وہ نام آتے ہیں، اور خواتین بھی بہت زیادہ ان میں جو ہے وہ آتی ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن زبیر ذرا جو ان کے چہیتے بھانجے تھے، اپنی خالہ کے ایک شاگرد اسود سے کہتے تھے کہ ام المومنین تم سے جو باتیں کہتی ہیں وہ مجھے بھی بتاؤ، اور ان سے یعنی کہ ساری وہ آگے سننے میں، ان باتوں کو چننے میں، اور اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ ان کا ایک اہم جو ہے وہ کردار تھا۔ اور پھر حضرت خواتین اسلام پر حضرت عائشہ صدیقہ کے بہت زیادہ احسانات ہیں۔ واقعہ عفق میں سورہ نور میں ان کی برات نازل ہوئی اور ان کے ذریعے سے ہمیں جو ہے وہ حدود کے قوانین جو ہے وہ ملے۔ پھر غزوہ مرجسی میں ان کی شرکت ہے، اور حجۃ الوداع کے بعد طویل علمی سرگرمیاں اور جنگ جمل میں ان کا سیاسی کردار، یہ ہمیں پتہ چلتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا احسان کیا ہے ہماری امت کی ماں کا امت کے اوپر اور میرے اور آپ کے اوپر؟ یہ سب سے بڑا احسان ہے کہ صنف نازک ہوتے ہوئے بھی انہوں نے دنیا کو دکھایا کہ ایک مسلمان باحیا اور باپردہ عورت اسلام کی تمام حدود کی پاسداری کرتے ہوئے علمی، سیاسی، مذہبی، اجتماعی حالت امن اور جنگ میں اپنے قول و فعل کے ذریعے کتنی عظیم الشان خدمات سر انجام دے سکتی ہے۔
تب دے سکتی ہیں ہم بھی جب یہ مقصد، یہ گول ہمارے سامنے واضح ہو، جو ان کے سامنے واضح تھے، جو انہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا جس کو جو ہے وہ بنایا تھا۔ اور پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں صحابیات آتی اپنے مسائل لے کے، اور حضرت عائشہ کے ذریعے، ان کی معرفت کے ذریعے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتی، اور جو ازدواجی زندگی کے مسائل تھے وہ براہ راست ان سے پوچھتی، کیونکہ وہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بات کرتے ہوئے جھجک جاتی نا صحابیات، لیکن حضرت عائشہ سے تو بات کرتی اور وہ ان سے پوچھتی تھی، تو یہ ایک سہولت کار اور اس طریقے سے جو ہے وہ ان تک ساری چیزیں جو ہے وہ پہنچ جاتی ہیں۔ ان کا بہت بڑا میرے اور آپ کے اوپر احسان ہے، ورنہ ہمیں ازدواجی زندگی کے بہت سارے مسائل کا پتہ ہی نہ چلتا کہ ہم اس میں کیا کریں اور کیا نہ کریں، یہاں انہوں نے جو ہے وہ ہمیں بتا دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے جو ہے وہ حضرت عثمان بن مظعون کی جو ہے وہ زوجہ آئیں، اور آپ نے دیکھا کہ وہ زیب و زینت سے جو نسوانی آرائش سے بہت دور ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دریافت کیا تو بولی میرے شوہر دن بھر روزہ رکھتے ہیں، رات بھر عبادت کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے پھر وہ اس لیے انہوں نے کہا کہ میں نہیں آرائش کرتی، تو پیارے صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سیدہ رضی اللہ عنہا نے حضرت عثمان کے معمولات کا ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کے پاس گئے اور فرمایا کہ عثمان ہم کو رہبانیت کا حکم نہیں ہوا ہے، کیا میرا طرز زندگی پیروی کے لائق نہیں ہے؟ میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور اس کے احکامات کی سب سے زیادہ نگہداشت کرتا ہوں، بیویوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، یعنی کہ ان کو بھی توجہ دلائی کہ اپنی بیوی کا بھی جو ہے وہ حق ادا کیا جائے اللہ کے اس کے عبادات کے ساتھ ساتھ۔ اسی طرح جب فقہی احکامات ہوتے ہیں جس میں اصحاب رسول کی رائے مختلف ہو جاتی کہ یہ بات ایسے نہیں ایسے اور اس طرح نہیں ایسے، تو ہمیشہ اس پہلو کو اختیار کر لیتے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو ہے وہ فرما دیتی، اور ان کا ہی جو ہے وہ پھر فتویٰ جو ہے وہ چلتا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو ہے وہ فتویٰ جب پتہ چل جاتا تو پھر وہ اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کیا جاتا، کیونکہ وہ سب سے زیادہ قریب تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ احرام میں چہرے پر نقاب نہیں ڈالنا چاہیے، تو حضرت عائشہ نے فرمایا ہم لوگ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں چلے، قافلے ہمارے سامنے سے گزرتے تھے، جب ہم مقابل آ جاتے تو اپنے سروں پر چادر لٹکا لیتے، جب وہ نکل جاتے تو منہ کھول لیتے، اور پھر یہ جب انہیں جو ہے وہ بات پتہ چلی تو انہوں نے جو ہے وہ اسی بات کو اختیار کیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ساری جو ہے وہ زندگی اپنی باقی کی اس مشن کے اوپر، اس مقصد کے اوپر جو ہے وہ لگا دی، اور یہ بھی انہوں نے بتایا کہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا جو ہے وہ پسند تھا۔ زرید ایک عربی کھانا ہے، سے کے ساتھ ہے یرید، ایک عربی کھانا ہے جو روٹی کو شوربے میں بھگو کر تیار کیا جاتا ہے۔ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربوں میں یہ بہت اعلیٰ غذا سمجھی جاتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے بہت زیادہ مرغوب تھی۔ تو پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے وہ حضرت عائشہ کو جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ فضیلت حاصل ہے جیسے ہی جدید کو دوسرے کھانوں پر فضیلت جو ہے وہ حاصل ہے۔ پھر واقعہ عفق میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا زیادہ خود بھی پیارے صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان رہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی پریشان رہیں، اور اس کی تفصیل آپ نے جو ہے وہ دورہ قرآن میں بھی پڑھی سنی، اور ہم نے سیرت میں بھی دیکھی، اس لیے زیادہ اس کی تفصیل میں تو میں نہیں جاؤں گی، لیکن اس سے ہمیں ان کے اعلیٰ کردار کا جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ جو صحابی حسان رضی اللہ عنہ جو اس معاملے میں لوگوں کے ساتھ مل گئے تھے اس بات چیت کے اندر، تو وہ جب بعد میں ان کی گواہی تو اللہ تعالیٰ نے دے دی، برات ہو گئی اور وہ آیات اتر آئیں، لیکن وہ جب بھی کبھی بعد میں بھی ملتی تو ان کے ساتھ بڑے اچھے انداز میں جو ہے وہ پیش آتی، تو کسی نے ان کو ذرا کچھ برا بلا کہا تو منع کیا، اور کہا حضرت حسان کے بارے میں رضی اللہ عنہ کے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہجوم کے جواب میں اشعار سے مدافعت کیا کرتے تھے، اپنے اشعار کے ساتھ ان کو برا بلا نہ کہو، یعنی کہ اتنے کھلے دل کے ساتھ معاف کر دیا۔ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے کہ آپ کے کردار کے اوپر کوئی تہمت لگائے اور اس تہمت کا وہ حصہ بن جائے، اور جو ہے وہ آپ کے خلاف اس طرح کی باتیں ہوں، اور پھر وہ کبھی جب سامنے آئے تو آپ نہ صرف اس کو معاف کر دیں بلکہ اگر کوئی اس کے خلاف کوئی برا کہے تو آپ کہیں نہیں نہیں یہ تو ان میں یہ اور یہ اچھائی ہے۔ تو یہ انہی کا جو ہے وہ ظرف تھا اور حوصلہ تھا کہ جو انہوں نے
उनको माफ भी किया और उनके लिए जो है अच्छे अल्फाज भी जो है वो अदा किए। फिर हम देखते हैं कि वफात जो है वो 17 रमजान मुबारक 58 हिजरी में हुई और उस वक्त उनकी उम्र मुबारक जो है वो 66 साल थी और जन्नतुल बकी मदीना में जो है वो उनकी तदफीन हुई और वसीयत उन्होंने की कि प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे में दफन ना किया जाए। पहले उन्होंने अपनी जगह रखी हुई थी वहां पे, जब तक हजरत बकर सदीक वहां पे थे और प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, लेकिन जब उम्र फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनसे इजाजत चाह ली कि मैं यहाँ जो है वो अपनी तदफीन के लिए वो जगह वहां उनसे मांग ली, तो उन्होंने वो जगह उनको दे दी और फिर अपने लिए मना कर दिया कि यहाँ ना किया जाए, क्योंकि वो फिर वहां पे हजरत बकर सदीक और प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उनके महरम थे, लेकिन फिर हजरत उमर फारूक जब वहां पे थे तो उन्होंने अपनी तदफीन तक के लिए जो है वो मना कर दिया। उनकी शख्सियत के बहुत खूबसूरत पहलू हैं, हर पहलू बहुत खूबसूरत है। इल्म, अखलाक, हया, मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा उन्होंने जो है वो मोहब्बत की, प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उनसे बहुत मोहब्बत थी। इससे हमें अज़दवाजी ज़िंदगी के ये खूबसूरत पहलू पता चलते हैं कि हमें अपने ज़ौजैन को एक दूसरे के जज्बात का भी ख्याल रखना चाहिए, एक दूसरे के जो है वो एहसासात और ज़रूरियात का भी ख्याल रखना चाहिए। और हमने वो भी वाक़या पढ़ा ना हदीस में कि प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पीछे खड़ा करके हज़रत आयशा को जो है वो जो करतब हबशी दिखा रहे थे, वो भी खड़े होकर कितनी देर दिखाए और जब तक उन्होंने खुद इनकार नहीं किया तब तक वो पीछे नहीं हटे। तो ये रोल मॉडल है हमारे लिए। आज हमारी जिंदगी इन सारी चीजों से खाली होती चली जा रही है और इनकी जगह किन चीजों ने ले ली है? शिकवे ने, शिकायत ने, अदम बर्दाश्त ने और लड़ाई झगड़ों ने और इन चीजों ने, और खूबसूरत पहलू हमने सारे नजरअंदाज कर दिए हैं। और फिर मेरे और आपके लिए इसमें रोल मॉडल है, खवातीन के लिए भी और उम्मत की माँ होने का भी अमली नमूना है। और प्यारे से ने फरमाया आयशा से मोहब्बत रखो क्योंकि मैं भी उनसे मोहब्बत रखता हूँ। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा इल्म फ़हम की वो अजीम रोशनी है जिसने उम्मत को इल्म के चिराग थमाए। वो मोहब्बत, इल्म, इखलास और अताअत का ऐसा संगम थी जिसे खुद प्यारे से हमने सराहा और ख़वातीन इस्लाम पर आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के लिए बेपाया एहसानात हैं। और अमली पैगाम क्या है ये आप नोट करेंगे और आप लिखेंगे और आप जो आपको लगा है वो आप इंशाअल्लाह ताला बताएंगे। कुछ हम दोहरा लेते हैं कि इल्म हासिल करने की लगन, हमने यहाँ से ये लेना है सबक, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत, अमल और फहम दीन में गहराई, इल्म के हसूल में औरत और मर्द की कोई तखसीस नहीं है और शर्म और हया का मुकम्मल नमूना और फितनों के दौर में किरदार की इस्तकामत। ये हमें सारी अहम चीजें और बातें यहाँ से पता चलती हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको बहुत ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।